الرحمن الرحیم۔ سند پہنچنے کے اعتبار سے یعنی منتہا خبر واحد کے منتہا کے اعتبار سے تین اقسام کے اوپر اسے منقسم کیا گیا ہے۔ سند جس وقت کس جگہ تک پہنچ رہی ہے اس جگہ تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی تین اقسام ہیں خبر واحد کی۔ اب سند پہنچنے کے اعتبار سے خبر واحد کی تین اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر مرفوع ہے، دوسرے نمبر پر موقوف ہے اور تیسرے نمبر پر مقطوع ہے۔ یہ تین اصطلاحات اصول حدیث کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ اب پہلے نمبر پر مرفوع آ گئی۔ مرفوع اس حدیث کو کہیں گے جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی کہ جس روایت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا ہے اس حدیث کو ہم مرفوع کہیں گے۔ اور اگر حضور تک نہ پہنچ رہی ہو بلکہ صحابی رسول تک پہنچ رہی ہے، وہ صحابی کا قول ہے، صحابی نے روایت کیا، صحابی نے ذکر کیا، اگر وہ صحابی تک وہ روایت ہے تو اس کو ہم کہیں گے موقوف کہیں گے۔ جس طرح ان دونوں کے درمیان یہ فرق سمجھ لیا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ان کا ارشاد ذکر کر لیا تو یہ اب حضور تک پہنچ گئی روایت تو ہم اسے مرفوع کہیں گے۔ اگر تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرما دیا یا ان کا عمل بتلا دیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اس طرح وضو کر رہے تھے۔ اب جس وقت وہ روایت اس صحابی تک پہنچ گئی تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ موقوف ہے۔ پھر اسی طرح مقطوع، کہ اگر کسی تابع تابعی نے کسی تابعی کا قول نقل کر لیا کہ تابعی نے یہ ارشاد فرمایا، فلاں تابعی نے یہ ذکر کیا، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے کسی نے کہہ دیا تو کہ انہوں نے یہ فرمایا، یا کسی اور تابعی کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، تو یا ان کے عمل کو آگے منتقل کر دیا، ذکر کر لیا، تو یہ مقطوع اسے کہیں گے۔ اگر روایت پہنچے حضور تک وہ مرفوع ہے، اگر وہ روایت پہنچ رہی ہے صحابہ کرام تک وہ موقوف ہوگا، اور اگر تابعین تک پہنچ رہی ہے تو اسے ہم مقطوع کہیں گے۔ تو یہ سند کے پہنچنے کے اعتبار سے تین اقسام تھی جس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر لی ہے۔